الطاف کا ہاتھ ہی تھامنا ہو ظلم کا جب بھی سامنا نہیں کاٹیا کوئی اور ہو قائد میرا ہو قائد میرا ہو قائد میرا ہو قائد میرا الطاف ہے او ساتھی تو گھبرانا نہ او ساتھی تو گھبرانا نہ الطاف کا ہاتھ ہی تھامنا ہو ظلم کا جب بھی سامنا نہیں کاٹیا کوئی اور انیس سو 78 وہ تاریخ ساز دن جب جامعہ کراچی کے ایک طالب علم الطاف حسین نے ظلم و ناانصافی اور استحصال کے خلاف جامعہ کراچی کے سبزہ پر طلبہ کی ایک تنظیم آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن قائم کی۔ اس تنظیم کو کسی سیاسی یا مذہبی جماعت یا جاگیرداروں اور وڈیروں کی سرپرستی حاصل نہ تھی، بلکہ یہ غریب و متوسط طبقے کے طالب علموں کی ایک سچی حق پرست تنظیم تھی، اور اس کے نوجوان بانی الطاف حسین کو اپنے مشن سے سچی لگن تھی۔ ان کے پاس عزم و یقین کی طاقت تھی، اس لیے تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود یہ طلبہ تنظیم طلبہ برادری میں دن بدن مقبولیت حاصل کرتی گئی، اور جامعہ کراچی کے علاوہ دیگر تعلیمی اداروں کے غریب و متوسط طبقے کے طلبہ بھی اس کے پلیٹ فارم پر متحد ہوتے گئے۔ استحصالی قوتوں نے اس طلبہ تنظیم کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے طاقت کے زور پر الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں پر جامعہ کراچی اور دیگر تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیے، لیکن الطاف حسین کے حوصلے مضبوط اور یقین پختہ تھا، اس لیے انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور گلیوں گلیوں گھر گھر جا کر تحریک کا پیغام پھیلانا شروع کر دیا۔ جناب الطاف حسین نے 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی مومنٹ قائم کر کے اپنی تحریک کا دائرہ عوامی سطح تک بڑھا دیا۔ الطاف حسین کا تعلق متوسط طبقے سے تھا، لیکن وہ اپنے نظریے سے مخلص تھے۔ انہوں نے کچلے ہوئے عوام کو متحد کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ بالآخر ان کی محنت رنگ لائی اور 8 اگست 1986 کو کراچی کے نشتر پارک میں مہاجر قومی مومنٹ کا پہلا عظیم الشان جلسہ عام منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ تحریک کا پیغام پھیلتا رہا۔ 31 اکتوبر سن 1986 کو کراچی کے بعد حیدرآباد میں مہاجر قومی مومنٹ کا دوسرا بڑا جلسہ عام منعقد ہوا۔ استحصالی قوتوں کو غریب و متوسط طبقے کی اس تنظیم سے اپنا استحصالی نظام خطرے میں نظر آیا تو انہوں نے اس تحریک کے خلاف سازشوں کا جال بچھا دیا اور اسے کچلنے کے لیے ریاستی طاقت کا استعمال شروع کر دیا۔ الطاف حسین سمیت ان کے ہزاروں ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن جب حوصلے بلند، ارادے مضبوط اور یقین کامل ہو تو ہر طاقت زیر ہو جاتی ہے۔ الطاف حسین کی پرعزم قیادت اور عوام کے اتحاد کی بدولت مہاجر قومی مومنٹ نے 1987 کے بلدیاتی اور 1988 اور 1990 کے عام انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کی، اور ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب و متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو اقتدار کے ایوانوں میں بھیج کر ملک کی سیاست میں انقلاب برپا کر دیا۔ 23 مارچ 1990 کو مینار پاکستان پر ایک تاریخی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے جناب الطاف حسین نے ملک بھر کے غریب و مظلوم عوام کو اپنا یہ انقلابی پیغام دیا کہ وہ جاگیرداروں اور وڈیروں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے متحد ہو جائیں اور ایم کیو ایم کی طرح اپنی صفوں سے قیادتیں نکالیں۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے حق پرستانہ پیغام سے متاثر ہو کر ملک بھر کے غریب و متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام نے جناب الطاف حسین سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایم کیو ایم کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا جائے۔ ملک بھر کے غریب و مظلوم عوام ایم کیو ایم کے قریب آ رہے تھے،
لیکن اس سے پہلے کہ ملک گیر سطح پر متحدہ قومی مومنٹ قائم کی جاتی، استحصالی قوتوں نے 19 جون سن 1992 کو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ جناب الطاف حسین کو جلا وطن ہونا پڑا اور استحصالی قوتوں نے ایم کیو ایم کو کچلنے کے لیے تاریخ کے بدترین مظالم ڈھائے۔ اس کے ہزاروں کارکنوں کو شہید و زخمی کیا گیا، اس کے خلاف شرمناک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن جناب الطاف حسین نے ملک سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی تحریک کا کام جاری رکھا۔ ان کے مواصلاتی خطاب عوام کو حوصلہ دیتے رہے۔ ہزاروں میل دور ہو جانے کے باوجود عوام کے دلوں سے الطاف حسین کی محبت کو نہیں نکالا جا سکا، بلکہ محبت و خلوص کا یہ روحانی رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ اس دوران ملک کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے پنجابی، بلوچ اور پختون ایم کیو ایم میں شامل ہوتے رہے اور آہستہ آہستہ غیر اعلانیہ طور پر متحدہ قومی مومنٹ کا دائرہ پورے ملک میں پھیلتا گیا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جس کا ملک بھر کے غریب و مظلوم عوام کو برسوں سے انتظار تھا، یعنی وہ دن جب متحدہ قومی مومنٹ کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ ایم کیو ایم نے اپنی روایت کے مطابق یہ تاریخی اور اہم فیصلہ کرنے کے لیے 25 جولائی سن 1997 کو خورشید بیگم ہال عزیز آباد میں تحریک کے کارکنوں اور عہدیداروں کا ایک اجلاس طلب کیا، جس میں کراچی کے علاوہ حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ اور سانگڑ زونوں کی زونل اور سیکٹر کمیٹیوں کے ارکان سمیت ایم کیو ایم کے تمام ذیلی شعبوں کے کارکنوں اور منتخب حق پرست نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ایم کیو ایم کو متحدہ قومی مومنٹ میں تبدیل کرنے کے بارے میں ایک قرارداد پیش کی، جسے قرارداد اتحاد کا نام دیا گیا۔ اجلاس میں موجود تمام عہدیداروں، منتخب نمائندوں اور کارکنوں نے ہاتھ بلند کر کے متحدہ قومی مومنٹ کے قیام کی اس قرارداد کی بھرپور تائید کی اور اس تاریخی قرارداد کی منظوری پر گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے اپنے مختصر ٹیلی فونک خطاب میں اس تاریخی قرارداد اتحاد کی توثیق کی۔ اس موقع پر کارکنوں کا جوش و خروش قابل دید تھا اور وہ دن آ ہی گیا جس کا ہر ایک کو شدت سے انتظار تھا۔ اگلے روز یعنی 26 جولائی کو جناب الطاف حسین کی رہائش گاہ 90 پر رابطہ کمیٹی ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں متحدہ قومی مومنٹ کے باضابطہ قیام کا تاریخی اعلان کیا۔ پریس کانفرنس کے بعد ایم کیو ایم کے کارکنوں کے علاوہ متعدد پنجابی، پختون، سندھی، بلوچی، سرائکی اور مختلف قومیتوں کے نوجوان 90 پر جمع ہو گئے اور انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ کے باضابطہ قیام کے تاریخی اعلان پر زوردار نعرے لگا کر اور رقص کر کے اپنی خوشی و مسرت اور جوش و خروش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چند حق پرست پنجابیوں نے پنجاب کے علاقائی ڈھول، چمٹے اور جھانجر بجا کر اپنے جوش کا اظہار کیا۔ 90 پر موجود مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے تمام افراد خوشی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ متحدہ قومی مومنٹ کے باضابطہ قیام کے سلسلے میں ایم کیو ایم نے 27 جولائی کو جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں ایک جلسہ عام کے انعقاد کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ جناح گراؤنڈ میں اس جلسہ عام کی تیاریاں 26 جولائی کی دوپہر سے شروع کر دی گئیں۔ جلسہ عام کے اسٹیج کے بعد میں ایک جلسہ عام کے انعقاد کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ جناح گراؤنڈ میں اس جلسہ عام کی تیاریاں 26 جولائی کی دوپہر سے شروع کر دی گئیں۔ جلسہ عام کے اسٹیج کے لیے 8 کنٹینر لائے گئے۔ اسٹیج پر لکڑیوں کی مدد سے 15 فٹ اونچی اسکرین تیار کی گئی۔ اگرچہ اتنے بڑے جلسہ عام کے انتظامات صرف 24 گھنٹوں میں کرنا مشکل نظر آتا تھا، لیکن ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایس او کے محنتی اور جفاکش کارکنوں کے مثالی جذبوں کے آگے کوئی مشکل نہیں تھی۔ جلسہ عام کے بارے میں عوام میں بھی جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ مختلف علاقوں سے نوجوانوں، مردوں، خواتین اور بچوں نے جناح گراؤنڈ آ کر جلسہ عام کی تیاریاں دیکھیں۔ متحدہ قومی مومنٹ کے قیام کے اعلان اور 27 جولائی کے جلسہ عام کی خبروں سے شہر بھر میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔
26 जुलाई की रात को ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलों, कारों, टैक्सियों और दीगर गाड़ियों पर मुश्तमल बड़े बड़े जुलूस जनाब अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह पहुंचे, जबकि हजारों अफराद पैदल भी 90 पहुंचे, जिनमें मुख्तलिफ कौमियतों के नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे सभी शामिल थे। जोश खरोश का इजहार कर रहे थे। हर फर्द पुरजोश था। जलसा-ए-आम में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों के अवाम मुताद्दिद बड़े बड़े जुलूसों की शक्ल में जलसागाह पहुंचे। जुलूसों में शामिल अफराद अपने हाथों में MQM के परचम, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के मुख्तलिफ तस्वीर, बड़ी बड़ी पतंगे और बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जनाब अल्ताफ हुसैन के हक में नारे और कलमात दर्ज थे। अंदरून सिंध से आने वाले नौजवान सिंधी जबान में लिखा गया बैनर उठाए हुए थे, जबकि बाज नौजवान MQM का जहाजी साइज का परचम उठाए जलसागाह पहुंचे। जुलूसों में शामिल नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जनाब अल्ताफ हुसैन के हक में फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे, जबकि बेशतर नौजवान मुख्तलिफ किस्म के ढोल ताशे और बाजे बजाकर और रक्स करके अपने जोश खरोश का इजहार कर रहे थे। हर फर्द खुशी से मस्त था, हर चेहरा मसरत और शादमानी से दमक रहा था। खवातीन की बड़ी तादाद भी मुख्तलिफ जुलूसों और टोलियों की शक्ल में जलसा-ए-आम में शिरकत करने पहुंची। ये खवातीन भी अपने हाथों में MQM के परचम उठाए अपने जोश और जज्बे का इजहार कर रही थीं। सड़क और हर रास्ते से लोगों के काफिले जिनाह ग्राउंड की तरफ रवां दवां थे। सबकी मंजिल एक थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस पहले तारीखी जलसा-ए-आम में शिरकत के लिए महाजिरों के अलावा सिंधी, बलोची, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, कश्मीरी और मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मुख्तलिफ जुलूसों और टोलियों की शक्ल में जलसागाह पहुंचे थे, जो अपने हाथों में MQM के परचम उठाए मुत्तहिदा के काफिले में शमूलियत का इजहार कर रहे थे। बाज सिंधी और बलोची नौजवान अपने अपने इलाकाई रक्स करते हुए जलसागाह पहुंचे। जलसागाह में चंद बलोची नौजवानों ने रिवायती लिबास में इलाकाई रक्स पेश किया, जिसे अवाम ने बहुत पसंद किया। जलसा-ए-आम के मौके पर MQM लेबर डिवीजन की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़याम की खुशी में जलसा-ए-आम के शुरका में 2.5 मन मिठाई तकसीम की गई। जलसागाह के बाहर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक राब्ता कैंप कायम किया गया था, जहां से अवाम को मुत्तहिदा के बारे में मालूमात फराहम की जा रही थी। मुख्तलिफ इलाकों से जलसागाह में दाखिल होने वाले जुलूसों का अवाम ने तालियां बजाकर जबरदस्त खैर मकदम किया। जलसागाह में मौजूद नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे मुसलसल जोरदार नारे लगाकर अपने जोश खरोश का इजहार कर रहे थे। जब जलसा-ए-आम से कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिताब का ऐलान किया गया, तो जलसागाह में मौजूद अवाम के समंदर में एक तलातुम बर्पा हो गया और अवाम ने अपने महबूब कायद की आवाज का तारीखी इस्तकबाल किया।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، بہنوں، تحریکی ساتھیوں، صحافی حضرات اور پاکستان بھر سے آنے والے میرے بلوچ، پختون، سندھی، بلوچی، کشمیری، سرائیکی، مہاجر، ماں، بہنوں، بھائیوں اور اس جلسے میں موجود تمام افراد کو جو آج یہاں جمع ہے، اسے میں خوش آمدید کہتے ہوئے اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کا یہ پہلا جلسہ عام، اور اس جلسہ عام میں موجود عوام کا یہ ٹھاٹے مارتا سمندر حد نگاہ، جہاں تک دیکھو انسان ہی انسانوں کے سر نظر آ رہے ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے شعبہ کی روحیں بھی آج عوام کے اس ٹھاٹے مارتے سمندر کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں۔ اے میرے شہید ساتھیوں، ایم کیو ایم کے شہید ساتھیوں، تمہارا لہو پاک تھا، تمہاری قربانیاں نیک تھیں کہ تمہارے خون کو خراب کہنے والے آج دیکھ لے کہ تمہارے پاک لہو سے حق پرستی کی روشنی کے جو دیے روشن ہوئے، تمہارے مقدس لہو سے روشن ہونے والے حق پرستی کے چراغوں کی روشنی آج ملک کے گوشے گوشے میں پھیل رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے باقی باتیں اور مزید پروگرام کے ساتھ اور انقلابی باتیں انشاءاللہ 14 اگست کو ہونے والے جلسے میں کروں گا، لہذا آپ سے اب میں اجازت چاہتا ہوں، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں
اس لیے کہ اذان ہو رہی ہے، مغرب کی اذان کی آواز مجھے آ رہی ہے، لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس عزم کے ساتھ کہ ہم سب مل کر پاکستان سے جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کا خاتمہ کریں گے. ہم سب متحد ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم تلے متحد ہے اور انشاءاللہ متحد رہیں گے. اس عزم کے ساتھ کہ ستمگروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا تھا نہ سر جھکے گا. شعار صادق پہ ہمیں نازاں جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے. وفا کرو گے جفا کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. نعرہ متحدہ. اللہ حافظ. قائد تحریک جناب الطاف حسین کے تاریخی خطاب کے بعد جناح گراؤنڈ میں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کافی دیر تک زوردار نعروں اور رقص کے ذریعے اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا. جلسہ عام کے بعد جناب الطاف حسین کا گھر دیکھنے کے لیے 9-0 پر ہزاروں غریب و مظلوم پنجابی، پختون، سندھی، بلوچی، سرائکی اور کشمیری جمع ہو گئے، جو جناب الطاف حسین کا 120 گز کا چھوٹا سا گھر دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے. 9-0 پر ایک میلے کا سما تھا. مختلف قومیتوں کے لوگ اپنے اپنے طریقے اور انداز سے اپنے جوش و جذبات اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ انہیں الطاف حسین کی صورت میں ایک ایسا لیڈر مل گیا تھا جو انہیں ظلم و ناانصافی اور استحصال سے نجات دلا سکتا ہے، جو اپنوں میں سے ہے. اس کا گھر تمام غریب و مظلوم عوام کے اتحاد اور امیدوں کا مرکز ہے، اور اس چھوٹے سے گھر میں رہنے والا الطاف حسین ملک سے فرسودہ استحصالی نظام کا خاتمہ کرے گا.